काबिलियत का गलत इस्तेमाल न करें और समझ में ऐसा तासर न दें कि जैसे आपसे तावन नहीं किया जा रहा। हमने हाथों में चूड़ियां पहनी हुई हैं, हमने जेवरात पहने हुए हैं, हमें मुजाहमत करनी नहीं आती, ये नहीं हो सकता। कोर्ट नवाज शरीफ ले फैसले, कोई और करे। नवाज शरीफ किसी कमजोर और चबाए जाने वाले चने का नाम नहीं है, और जो हमें चबाने की कोशिश करेगा उसके दांत टूट जाएंगे। कोई दरखास्त समझे, कोई मिन्नतें समझे, समझने दीजिए। हमें अपनी बात करते रहना है, अपना पैगाम देते रहना है। हमारे जज्बात नहीं है, हमारी कोई इज्जत नहीं है, हमारा सर अदालत के इस्लाम में झुका रहेगा। मुस्लिम लीग नून का क्या कसूर है? मेरा सवाल ये है अपनी कौम से, हमने क्या जुर्म किया है? एक फाजिल जज ने जो नेक नाम भी है यकीनन और शोहरत के हामिल हैं, और हम उनका बेपनाह एहतराम करते हैं, करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। ऑनरेबल आदमी है, उन्होंने हमें गॉडफादर कह दिया। मैं ये पूछना चाहता हूं बड़े अदब से, लिजाजत से और हाथ जोड़ के। अच्छा नाज़रीन, जैसे मुस्लिम लीगियों का आपने रवैया देखा कि वो धमकियां दे रहे थे, और अब जो है वो कह रहे हैं कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा, अब कह रहे हैं कि वो हमें सुना नहीं जा रहा, अब वो कह रहे हैं कि हमें सुना जाए। अच्छा, ये जो रवैये में तब्दीली आई है, इसके ऊपर मुझे जो है वो बिलावल भुट्टो साहब का वो ट्वीट याद आ रहा है, जिसमें बिलावल भुट्टो ने कहा था कि जब ये मुश्किल में होते हैं तो पाँव पकड़ते हैं, और जब ये मुश्किल से निकलते हैं तो गला। तो ये पहले गला पकड़ रहे थे, ये मुश्किल से उस वक्त इनका ख्याल था कि मुश्किल में नहीं है, और इनका ख्याल था कि JIT में जो है कोई इनसे कोई सवालात नहीं होंगे और JIT में कोई इंक्वायरी नहीं होगी। और जो JIT की इंक्वायरी में ये साबित होता जा रहा है कि मियाँ नवाज शरीफ ने करप्शन के ज़रिए लंदन के 4 फ्लैट ख़रीदे हैं, और उनके पास लंदन के 4 फ्लैट ख़रीदने का, कानूनी तौर पर ख़रीदने का कोई सबूत अभी तक JIT में मियाँ नवाज शरीफ और उनके बच्चे फराहम नहीं कर सके, इसलिए अब उन्हें यकीन हो गया है कि फ़ैसला उनके ख़िलाफ़ आ रहा है, तो ये कह रहे हैं कि इनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा। आज जो ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा है कि उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा, उन्होंने कहा है कि जो है उनके साथ, और उन्हें गॉड फादर कहा जा रहा है और उनके साथ ज़्यादती हो रही है। ये ऐसा लग रहा है कि इन्हें अब यकीन हो गया है कि फ़ैसला इनके ख़िलाफ़ आ रहा है। तो साबिर शाकिर साहब हमारे साथ हैं वीडियो लाइन पर, तो जो पाकिस्तान के एक बड़े तजिया निगार। साबिर शाकिर साहब, ज़रा मुझे आप ये पहले बताइए कि ये जो पहले धमकियाँ दे रहे थे, ये धमकियाँ क्यों दे रहे थे, और ये धमकियाँ देने से क्या हासिल करना चाह रहे थे? अच्छा, धमकियां तो ये पहले इसलिए दे रहे थे कि माजी में ये हमेशा इन्होंने धमकियों के ज़रिए, मरूब करके, दौलत के ज़रिए, पुलिस के ज़रिए हमेशा इन्होंने मैच फिक्स किया और अपने मुखालफिन को दबाया और मुकदमात कायम करके। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पूरी ज़िंदगी, सियासी ज़िंदगी आधी उनकी जुल्फ़ार अली भुट्टो अपने वालिद मरहूम को बचाते हुए गुजर गई, और बकिया आधी ज़िंदगी, सियासी ज़िंदगी जो है वो अपने शौहर को बचाते हुए और अपने ख़िलाफ़ जो इन्होंने मुकदमात कायम किए थे मियाँ नवाज शरीफ साहब ने, उनको बचाते हुए गुजर गई और वो दुनिया से रुखसत हो गई। इनका काम ही ये है। ताज़ा तरीन मिसाल जमशेद दस्ती साहब की है। वो एक सिंगल MNA है, आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे वो कामयाब हुए। उनसे ये हुआ कि उन्होंने गो नवाज गो का नारा लगा दिया कौमी असम्बली में, और उसके बाद उनका जो ये हशर कर रहे हैं वो हम सब के सामने हैं, और अपने बकिया MNAs को भी ये मैसेज दे रहे हैं कि अगर हमारे साथ मत्था लगाया और ख़ास तौर पे पंजाब के MNAs ने कोई हरकत की तो उसका हशर यही होगा जो जमशेद दस्ती का हो रहा है। तो ये तो इनकी माजी की मिसाल है। फिर इन्होंने रफ़ीक तारड़ फार्मूला हमारे सामने है, जब जस्टिस सजाद अली शाह साहब का ज़माना था, इन्होंने जजों को ब्रीफ केस पहुँचाए, ख़रीदा, छांगा मांगा इन्होंने लगाया, और छांगा मांगा में PSP का एक ऑफिसर होता थे राठौर साहब, उनको भेजा, बैग दे के वो पकड़े भी गए, MPS ख़रीदे गए, MNAs ख़रीदे गए। तो ये पहला मौका है कि इनका ख्याल था कि वो फार्मूला दोबारा चलेगा, डार फार्मूला और रफ़ीक तारड़ फार्मूला, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। दौलत इनके पास मौजूद है,
یہ خریدنے کے لیے موجود ہیں لیکن فروخت ہونے کے لیے اتفاق کی بات ہے، کوئی تیار نہیں ہے، کوئی اپنا ضمیر بیچنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ ہی جج صاحبان نے بیچا اور نہ ہی جے آئی ٹی کے ارکان نے بیچا. ٹھیک ہے، تو آپ کا پوائنٹ کلیئر ہو گیا. اب صابر ہمارے ساتھ پاکستان کے ایک بڑے مقبول اینکر عمران خان ہمارے ساتھ ہیں. عمران خان، ابھی صابر شاکر نے بتایا ہے کہ یہ دھمکیاں کیوں دے رہے تھے. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جب سپریم کورٹ کو اور جے آئی ٹی کو دھمکیاں دے رہے تھے تو یہ کیا حاصل کرنا چاہ رہے تھے؟ دیکھیں، میں صابر شاکر صاحب کی باتوں سے میں 100% اتفاق اس لیے کرتا ہوں کہ ماضی میں جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے، اور اب ایسا تو ہے نہیں کہ کوئی چھانگا مانگا کو جھٹلا دے یا اس خرید و فروخت کو جھٹلا دے یا سپریم کورٹ پہ حملے کو جھٹلا دے. وہ ہو نہیں سکتا، وہ ہماری تاریخ کا سیاہ باب ہے. لیکن ایک بات سے میں انتہائی معذرت کے ساتھ اتفاق نہیں کر سکتا ہوں، میں اختلاف اس لیے کر رہا ہوں کہ خرید و فروخت کی اگر کسی کی خواہش ہے تو بھائی بکنے والے کل بھی تھے، بکنے والے آج بھی ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ تب اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہوا کرتی تھی. آج اگر اسٹیبلشمنٹ دوبارہ ان معاملات پہ ان کے ساتھ آگے کھڑی ہو جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ یہاں لوگ بکنے کے لیے کل بھی تیار تھے، آج بھی تیار ہیں، سسٹم بڑے آرام سے مینج ہو جاتا ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ اس مرتبہ اسٹیبلشمنٹ نے اس طرح سے اس ایک مخصوص سیاسی جماعت پہ یا ایک مخصوص سیاسی گروپ کے اوپر ہاتھ نہیں رکھا ہوا اپنا، یا ان کا آشیرواد ان کے ساتھ نہیں ہے. صرف اتنا فرق ہے. مینج یہ پہلے بھی اسی طریقے سے کرتے تھے، آج بھی اسی طریقے سے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور صرف یہ نہیں کرتے، پاکستان کی تقریباً ساری پولیٹیکل پارٹیز جو ماضی میں رہی ہیں، جن کے اقتدار آتے رہے ہیں، وہ اپنے اپنے معاملات میں ایسے ہی چیزوں کو اس سسٹم کے ذریعے سے مینج کرتے رہے ہیں. اب جہاں پہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کا ساتھ دیا ہے وہاں پہ وہ کامیاب ہوتے رہے ہیں، جہاں اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھڑی نہیں ہوئی وہاں وہ کامیاب نہیں ہوتے رہے. جنرل مشرف کو ہٹا کے جب بٹ صاحب کو آرمی چیف لگایا تھا میاں صاحب نے، اس وقت اگر اسٹیبلشمنٹ کی اکثریت میاں صاحب کے ساتھ کھڑی ہو جاتی تو مشرف صاحب کے لیے تو پاکستان میں گھسنا بھی مشکل تھا. معاملہ یہ ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ انہوں نے فیئر پلے ہونے دینا ہے یا انہوں نے روندی ہونے دینی ہے. تو پہلے تو روندی ہوتی رہی، یہاں پہ فیئر پلے کا ٹائم ابھی تو فی الحال چل رہا ہے. اچھا قاضی سعید، آپ کیسے دیکھتے ہیں سعید قاضی کہ جو عمران خان کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت جو ہے وہ پارٹی نہیں ہے اور وہ میاں نواز شریف کی مدد کو نہیں آ رہی، فوج میاں نواز شریف کو بچانے نہیں آ رہی، بلکہ پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ فوج نے جو ہے وہ ایک انگریزی اخبار کی لیکس کے موقع پر جو ہے جو میاں نواز شریف نے فیصلہ دیا تھا اس کو آئی ایس پی آر کی طرف سے جو ہے جب کہا گیا کہ یہ فیصلہ آئی ایس پی آر ریجیکٹ کرتی ہے، فوج ریجیکٹ کرتی ہے، تو ایسے لگا کہ فوج جو ہے وہ میاں نواز شریف سے فاصلے پہ چلے گئی ہے. تو اب واقعی جو ہے میاں فوج جو ہے وہ غیر جانبدار ہے اور میاں نواز شریف جو ہے وہ سپریم کورٹ کو یا جے آئی ٹی کو کوئی دباؤ میں نہیں لا سکتے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ بڑے مسائل الجھے ہوئے ہیں اور بڑے گمبھیر ہیں. یہ بات بڑی حد تک ٹھیک ہے جو میرے دوست اور بھائی عمران خان نے اور میرے بھائی صابر شاکر نے بھی کہی، مگر ایک سوال اور بھی ہے. میں آپ کو 2002 کی مثال دیتا ہوں. چلیں، اسٹیبلشمنٹ تو جو کرتی ہے اور کرتی رہے گی، اور آج اگر اچھا اور اگر وہ غیر جانبدار ہے تو عدالت کو اپنا فیصلہ کرنے دے. 2002 میں جب کو ہوا تھا وینزویلا میں تو کیا ہوا تھا؟ جب اسٹیبلشمنٹ نے اپنا بندہ رکھا تھا تو 15 لاکھ لوگ ہیں 3 کروڑ کے ملک میں، انہوں نے محل کو گھیر لیا تھا. ویئر از آور پریزیڈنٹ؟ آپ کی پبلک سروس کی ڈیلیوری کیا ہے؟ ٹھیک ہے، پہلے تو یہ بتائیں. عوام میں آپ کے ساتھ عوام کو تو یہ پہلے ویسے ہی فارغ کر چکے ہیں. عوام کو تو یہ سمجھتے ہیں کہ کانسٹنٹ ہے ووٹ جو ہے وہ تو جو آپ کے سامنے الیکشن ہوا، جو اپنی رپورٹ کی الیکشن کمیشن کی جو بعد میں اس نے اپنے ویب سائٹ سے ڈالی وہ اپنے سامنے ہے. اب سوال یہ ہے کہ اب جو یہ بات میرا صرف ایک نقطہ ہے، ابھی باتیں کیا ہو رہی ہیں ہماری قربانیاں ہیں. بھائی کون سی قربانیاں ہیں؟ ضیاء الحق کے بوٹوں کے سائے کے نیچے تو آپ اقتدار میں آئے تھے، نمبر ایک. نمبر دوسری بات یہ ہے کہ بھائی ہم نے اب آپ نے بڑی اچھی بات کی ہوگی، بڑی قربانیاں ہیں، جمہوریت بڑی اچھی، اور بھائی عدالت میں 4 فلیٹوں کا قصہ ہے، پیسوں کا قصہ ہے، ایک آف شور اکاؤنٹوں کا کمپنیوں کا قصہ ہے، وہ سامنے لا کے رکھیں. فلاں فصافی پیسے لے رہا ہے، ہمارے حق میں جو بول رہے ہیں وہ فی سبیل اللہ بول رہے ہیں. ان باتوں کا کیا تعلق ہے اس بات سے؟ اس وقت عدالت میں یہ بات ظاہر بحث نہیں ہے کہ آپ بڑے بلند پایا بلند کردار پالیٹیشین رہے ہیں یا نہیں رہے. وہ تاریخ کو پتہ ہے. ابھی ویب پہ جا کے دیکھیں ضیاء الحق کے پیچھے کون ہاتھ باندھ کے کھڑا تھا جب ضیاء الحق لوگوں کو رستوں میں کوڑے مار رہا تھا، حریت کش لوگوں کو، اور اس قلعے میں رزیتیں دے رہا تھا، اور پولیٹیکل ورکر جو ہے میں کیا کہوں ان کے ساتھ کیا ہو رہا تھا. اس وقت آپ کہاں کھڑے تھے؟ ہم اس بحث میں نہیں جاتے. بہت بڑی آپ کی قربانی ہوگی. اور بھائی 4 کاغذ سامنے رکھیں، بات ختم کریں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں انجم صاحب، اپنے گھر کی رجسٹری دکھائیں مجھے. آپ دکھا دیں گے
پیمنٹ کیسے کی تھی موڈ اب وہ آپ دکھا دیں گے، اور بات ختم. 1 سال سے آپ نے پوری قوم کو ہوسٹیج رکھا ہوا ہے، فلاں صحافی پیسے کھاتا اس کو پکڑو، اور جو شخص اس سماج اور اس رولنگ ایلیٹ کا بیانڈ ہز مینز رہ رہا ہے. اور دوسری بات میں ایک اور بھی بتاؤں، یہ دنیا میں بہت بڑا ایشو ہے. 31-32 ٹریلین ڈالر پڑے ہوئے ہیں ان آف شور اکاؤنٹس میں، اور غالب جو سول سوسائٹی ہے عالمی، وہ اس کا خیال ہے کہ اس کا 70 سے 80% عوام کا لوٹا ہوا پیسہ ہے. آپ کا صاف ستھرا ہوگا. میں یہ نہیں کہتا میں تو عدالت نہیں ہوں، عدالت میں ثابت کر دیں، بات ختم ہو جائے گی. اس میں کہاں سے باتیں آ گئیں؟ جمہوریت کا کون سا خطرے میں؟ جمہور تو ہر وقت خطرے میں ہے. آج چوتھا ٹینکر گر پڑا ہے، لوگ مر رہے ہیں. قاضی آپ کا پوائنٹ بہت کلیئر ہو گیا ہے. قاضی آپ کا پوائنٹ بہت کلیئر. اچھا صابر شاکر، یہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو یہ جو دھمکیاں دے رہے تھے، اور انہوں نے ماضی میں آپ کو پتہ، ابھی انہوں نے کہا ہے کہ جرنلسٹ جو ہیں وہ پیسے لے کر مسلم لیگ نون کے خلاف جو ہے وہ پروگرام کر رہے ہیں، اور اینکر جو ہیں وہ پیسے لے کر مسلم لیگ نون کے خلاف پروگرام کر رہے ہیں. تو آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ یہ گالم گلوچ پہ کیوں آ گئے؟ ہاں پہلے صابر شاکر ذرا شارٹ سن لیں جو ابھی سعد رفیق. ایک بات صابر ایک منٹ، صابر ذرا ہم وہ اپنے ناظرین کو سنا دیں جو سعد رفیق نے ابھی اینکر حضرات پر الزام عائد کیا ہے. پہلے وہ سن لیں، پھر اس کے بعد کمنٹ کیجئے گا. بعض صحافتی کردار ہیں، کریکٹر ایکٹر، جرنلزم سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. بالکل نہیں چھوڑوں گا آپ کا ذکر کرنا. جتنی مرضی گالیاں دو اپنے ٹاک شوز میں، آپ کو بے نقاب کرنا ہے. شاہد مسعود جیسے، مبشر لقمان جیسے، یہ کون لوگ ہیں جو پوچھ کے ٹاک شوز کرتے ہیں؟ جی صابر شاکر، آپ نے سنا کہ یہ کہہ رہے ہیں ان کے خلاف بات کرے، وہ پیسے لے کے بات کرتا ہے، وہ پوچھ کے بات کرتا ہے، وہ ایجنڈے پہ بات کرتا ہے. جو ان کی حمایت میں کرتا ہے وہ بہت ہی میرا سوال ڈال دوں، وہ فی سبیل اللہ کر رہے ہیں. ہاں وہ فی سبیل اللہ کر رہے ہیں. جی صابر شاکر. سر جی سنیں، عمران خان صاحب نے بڑے ہی اچھے طریقے سے بتا دیا ہے کہ میڈیا کا گاڈ فادر کون ہے، اور میر شکیل الرحمان اور اس کے حواری کیا کر رہے ہیں، اور پیسہ کون لگا رہا ہے. صابر شاکر صاحب آپ نام نہ لیں کسی کا. کس نے دیے ہیں؟ صابر شاکر کسی کا نام نہ لیں. ہاں ایک نام نہیں لیتے. ایک بات بتا دوں کہ گنتی کے کتنے لوگ ہیں جو اس وقت پاناما کے کیس کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. میں میڈیا اینکرز کی بات کر رہا ہوں، باقی سب کے سب تو انہوں نے بک کر لی ہیں. چند بچے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. اور میں عمران خان سے معذرت کے ساتھ کہ نہیں، ہمیں کچھ کریڈٹ دینا چاہیے. اسٹیبلشمنٹ سب کچھ نہیں کر پاتی، اسٹیبلشمنٹ ہر چیز کے پیچھے نہیں ہوتی. میں بڑے دعوے سے کہتا ہوں اسلام آباد میں بیٹھ کے کہ ججز کو خریدنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی گئی. موجودہ ججز کو میں کہتا ہوں کہ اس وقت جو 5 ججز جن کے پاس یہ کیس تھا، وہ اگر چاہیں ہر جج اس کیس کے بارے میں ایک ہسٹوریکل کتاب لکھ سکتا ہے کہ اس دوران ان کے ساتھ کیا کیا ہوا، کیا کیا کرنے کی کوشش کی، کیسے کیسے اپروچ کیا گیا. اس وقت اگر اسٹیبلشمنٹ چاہے بھی تو میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ بھی ایسا کوئی رول پلے نہیں کر سکتی ان کو بچانے کے لیے. اس کی وجہ ہے کہ سپریم کورٹ انڈیپینڈنٹلی خود اتنی مضبوط ہو چکی ہے. چیف جسٹس میاں ثاقب نثار صاحب کے ریمارکس سن لیں، آپ ان کی تقریریں سن لیں کہ یہ منچ درویش لوگ ہیں، یہ جج صاحبان، ان کو مضبوط کریں. یہ قابل فروخت نہیں ہے. یہ پہلا موقع ہے کہ میڈیا میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ نہیں خرید سکے. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. سپریم کورٹ میں ججز ایسے ہیں جن کو یہ نہیں خرید سکے. جی آئی ٹی میں ایسے لوگ ہیں جن کو یہ نہیں خرید سکے. صابر شاکر مجھے یہاں پر بریک لینی ہے. ناکام ہوئے ہیں تب اب آگے ہیں کہ جناب ہم تو بڑے ہمبل ہیں. ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھیں کہ سب سے زیادہ 9 وکیل تو 10 وکیل تو ان کے تھے پاناما کیس میں. ٹھیک ہے تو ایک نعیم بخاری اور ایک صابر. مجھے یہاں پہ لینی ہے بریک، اور بریک کے بعد ہم جب آئیں گے تو اس پر عمران خان سے میں سوال کروں گا، اور عمران خان سے پتہ کروں گا کہ ماضی میں جو ہے وہ پاکستان کے جو معروف صحافی ہیں امتیاز عالم، ان کی کار کو جلایا گیا اور ان پہ تشدد بھی کیا گیا. پھر عامر میر بھی ایک بڑے نون اور بڑے
نون اور بڑے مشہور اور بڑے کمپیٹنٹ صحافی ہیں، ان کی گاڑی کو جلایا گیا، انہیں دھمکایا گیا. تو جب پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے جو شہباز شریف کی گورنمنٹ تھی تو یہ خود تو جرنلسٹوں کو دھمکاتے رہے ہیں، ڈراتے رہے ہیں. اب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے خلاف جو لوگ بات کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہیں، جو ہمارے خلاف بات کر رہے ہیں وہ بکے ہوئے ہیں. اس پر عمران خان جو ہے وہ جواب دیں گے، لیکن ابھی ہم جا رہے ہیں چھوٹی سی بریک پر، اور بریک کے فوراً بعد ہم حاضر ہو رہے ہیں. ناظرین کہیں نہ جائیے گا. اب تو صرف الزام لگا رہے ہیں، تو یہ ان کے رویے میں آپ اس بہتری کو اپریشیٹ نہیں کریں گے؟ دیکھیں اس سے فرق کیا پڑ رہا ہے. ماضی میں ان کو فرق پڑتا تھا ان چیزوں سے، اور ابھی صحافت جو ہے پاکستان کی ویری انفارچونیٹ دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی ہے. ایک طرف وہ لوگ ہیں جو بڑا کلیئر نظر آ رہا ہے، بڑا صاف ستھرا نظر آ رہا ہے کہ وہ کسی بھی طرح حکومت کو ڈیفینڈ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ اس کے لیے ایسی وجہ بتا رہے ہیں. ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ آپ دیکھیں، ان کے فیس بک اکاؤنٹ آپ دیکھیں، ان کو ٹیلی ویژن پہ آپ بولتے ہوئے دیکھیں، تو آپ کو صاف سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ حکومتی موقف پیش کر رہے ہیں حکومت سے زیادہ مؤثر انداز میں. مجھے اچھی طرح یاد ہے یہاں لاہور کے ایک صحافی ہیں میاں نواز شریف صاحب، ان کے گھر میں گئے تھے کسی ایونٹ کی مبارکباد دینے کے لیے. تو میاں صاحب جب صحافیوں سے بات چیت کر رہے تھے کیمرہ میں، تو 3 صحافی میاں صاحب کے دائیں بائیں کھڑے ہوئے تھے اور ان کے پیچھے وہ ان کو بتا رہے تھے میاں صاحب آپ کو کیا کہنا چاہیے اور کیا آپ کو نہیں کہنا چاہیے. تو اس قدر تو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار سے یہاں پہ صحافی پاکستان میں موجود ہیں، اور ان کا جو کردار ہے وہ پاکستان کی سیاست میں اتنا گندا ہے کہ اگر یہ کردار نہ ہوتا تو آج ہماری سیاست خاصی بہتر ہوتی. تو اپنے آپ کو بیچنے والے تو ہر فیلڈ میں ہر جگہ تیار ہوتے ہیں. تو یہاں پہ صحافت کا ایک بہت بڑا ایک پورا پورشن ہے جو حکومت کی طرف اس کا جھکاؤ ہے. دوسرا ایک پورشن صحافت کا ایسا ہے جو بالکل ہی حکومت کے اینٹی چلا گیا ہے، اور وہ بھی اس حد تک چلا گیا ہے کہ وہ بعض اوقات ان کے بات کرنے میں ایسا لگتا ہے جیسے بغض ہے. بات چاہے وہ ٹھیک بھی کر رہے ہوں لیکن لفظوں کے چناؤ میں احتیاط نہیں کر رہے، دل جلے کر کے بولتے ہیں، اور وہ کچھ حکومت کی زیادتیاں بھی ہیں ان کو یہاں تک لانے میں. اب اگر کسی چینل کا حکومت بائیکاٹ ہی کر دے گی پورا کا پورا، اور ان کو بالکل تنہا چھوڑ دے گی، ان کے خلاف ایکشن لے گی، ان کو پریشان کرے گی، ان کے لوگوں کو ہراساں کیا جائے گا، تو نارمل بات ہے، وہ انسان ہے، ان کا ریئیکشن تو آئے گا، اور وہ اتنا ہی کر سکتے ہیں. ان کو بولنے کے لیے صرف زبان ہی ان کے پاس ہے اور وہ وہی کر سکتے ہیں. اب ایک اس وقت عجیب صورتحال اور پیدا ہو گئی ہے. جو پاکستان کے اندر سرخے ہیں یا جن کو ہم کہتے ہیں کہ لبرلز، وہ جو دیسی لبرلز ہیں وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ حکومت کے خلاف یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ پاکستان کی فوج کر رہی ہے. اب ان کو فوج کے خلاف عمران خان ایک منٹ، میرا نہیں خیال کہ لبرل جو ہیں وہ اس طرح سے سوچ رہے ہیں. لبرلز جو ہیں وہ تو میرے خیال درمیان میں کھڑے ہیں، وہ نہ ان کے مخالف ہیں نہ ان کے حامی ہیں. میں بھی اپنے کو لبرل ہی سمجھتا ہوں. ایگزامپل دے سکتا ہوں، میں آپ کو نام بتا کر ایگزامپلز بھی دے سکتا ہوں اگر آپ چاہیں. لیکن ان کو لبرل کا لیبل نہ لگائیں. لبرل تو ایک ماڈرن ٹرم ہے غیر جانبداری کی. ہم نے جن لوگوں کو ہمیشہ کرپشن کے خلاف بولتے سنا، ہم نے آج سنا کہ وہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. جنہوں نے ہمیشہ ڈکٹیٹرز کے خلاف بات کی تھی آج وہ میاں نواز شریف صاحب کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. عمران وہ ان کے کسی نہ کسی طریقے سے پیرول پہ ہیں. نجم سیٹھی صاحب سیٹھی صاحب ان میں شامل ہیں. صابر شاہ کے نام نہ لیں، صابر شاہ کے نام نہ لیں، آپ صابر شاہ کسی کا نام نہ لیں. اور افسار عالم صاحب ان میں شامل ہیں. نام نہ لیں پلیز. یہ فیس آف لبرلز تو پاکستان میں بنے ہوئے ہیں. سارے باعزت لوگ ہیں، آپ نام نہ لیں. انفارچونیٹلی کہیں یہ فیس تو بنے ہوئے ہیں، اور یہ فیس ابھی میاں صاحب کے لیے استعمال ہو رہا ہے، چاہے یہ پیسے کے لیے ہو رہا ہے چاہے فوج کے بغض میں ہو رہا ہے. اب ان کو اس دفعہ یہ فیل دی جا رہی ہے پبلک کو کہ یہ فوج کروا رہی ہے میاں نواز شریف صاحب کے خلاف ایک سازش، اور اس سازش کے اندر فوج کسی بھی طریقے سے میاں صاحب کو اقتدار سے ہٹانا چاہتی ہے اور ان کی سیاست پاکستان میں ختم کرنا چاہتی ہے. اور اس کے لیے فوج استعمال کر رہی ہے تحریک انصاف کو اور کچھ صحافیوں کو اور عدالت کو اور اس کے علاوہ جے آئی ٹی کو. دیکھیں نا آج ایک جملہ ہے کہ یہ جے آئی ٹی کے انویسٹیگیشن اور فیصلے کون کر رہا ہے؟ یہ تو افسران صرف دستخط کرتے ہیں. اس کا مطلب آپ سمجھ جائیے وہ یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف ایک فیصلہ کروا رہا ہے. عمران خان وہ تو میاں نواز شریف خود بھی کہہ چکے ہیں کٹ پتلی، یعنی کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ کسی کے کہنے پہ ایک ایکٹر کے طور پہ بیہیو کر رہا ہے اور وہ اوریجنل نہیں کر رہا. فوج کو کہہ رہے ہیں ہمیں، اگر وہ چھپا کے بات کر رہے ہیں تو ہمیں تو حکم ازاں ہے نا سر. اب تو کھل کے بات کریں. آپ حکومت یہ کہتی ہے کہ عمران کے پیچھے پڑ گئی ہے. عمران یہ بہت اچھا نیریٹو ہے اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے، یہ بھی اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے، اپنی چوری چھپانے کے لیے کہ سارا ملبہ ڈال دیا جائے اسٹیبلشمنٹ پہ. یہ بہت اچھا نیریٹو ہے، بکے گا، باہر بھی بکے گا، یہاں بھی بکے گا.
वहां तक पहुंचे, यहाँ से वापसी का रास्ता नहीं है, अब नहीं छुपती। ठीक है अब नहीं छुपती। इमरान, आपका पॉइंट बहुत क्लियरली आ गया है। अब मैं जरा सईद काजी से बात करूंगा। अच्छा सईद काजी, आप कैसे देख रहे हैं इमरान खान ने जो 2 डिवीजन बताए हैं, क्या ये 2 डिवीजन है या 3 है, कि इसमें कुछ इंडिपेंडेंट मीडिया भी आपको नजर आता है जो बिल्कुल इंडिपेंडेंटली और गैर जाने मारूजी तौर पर चीजों को देख रहे हैं और जो इसमें इमोशनली इन्वॉल्व नहीं है? पहली बात तो मैं इमरान खान के साथ एग्री करता हूं कि ये सुर्ख नहीं है, ये एक्स लेफ्ट है, और एक्स लेफ्ट जो है जब से इसने नजरियात से इनराफ किया है, हर तरह का सौदा किया है, मैं नाम किसी का नहीं लेता, बात और मैं करता हूं, मैं बात और करता हूं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, हर किसी को और मुझे भी इस आईने में अपनी शक्ल नजर आ रही है। सुनिए मेरी बात, पहली बात तो यह है कि यहां हुआ क्या है, हुआ ये है आज क्राइसिस क्या है, हम असल पॉइंट शायद मिस कर रहे हैं। पॉइंट ये है कि जनाब आपके पास नंबर 1 क्या है, पॉलिटिकल पावर, नंबर 2 आपके पास मिलें, फैक्ट्रियां और ज़राए पैदावार पर आप काबिज हैं, नंबर 3 जो रेगुलेटर है जो उसको आपने अपॉइंट करना है, नैब के हेड को, FIA के हेड को, SCCP के हेड को। अब जब अदालत कहती है माफिया तो इसका क्या मतलब है, कोई हम नहीं कहते माफिया, आपको अच्छा सा अपना नाम रख लें, हमें यह बताएं कि आपके पास 3 इख्तिदार आ गए हैं, ये कौन सी डेमोक्रेसी है कि इस वक्त आप कारोबार मेन आपके कारोबार यहां कौन कर रहे हैं, उर्दवान की बेटी का कारोबार लाहौर में सफाई के धंधे में वो शामिल हैं, तो एक तो ये कब्जा हो गया, साथ साथ आपके पास पॉलिटिकल पावर होगी, उससे आपने जिन लोगों ने देखना था कि अवाम की खाल तो नहीं खींच रही, वहां पे आपने हैंड पिक 16वें ग्रेड को 22वें ग्रेड में लगा दिया, एडहाक पे आपने लोग लगा दिए, ठीक है। उसके बाद माजी की तारीख ये है कि आप एस्टैब्लिशमेंट के साए तले बैठे रहे, जब आपके पास दौलत का अंबार लग गया तो आपने कहा अब एस्टैब्लिशमेंट कौन है, और इसे भी हम देख लेंगे। अब मैं जो एक सवाल उठा रहा हूं कि आप तो सारे इदारों को फतह करते चले आ रहे हैं, एक दो बचे हैं उनकी भी हम तकदीर देख लेंगे आइंदा चंद आने वाले दिनों में। यह है पाकिस्तान का क्राइसिस, पाकिस्तान की डेमोक्रेसी हो या रियासत हो, रियासत अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रही है कि क्या उसमें कुछ सेम्बलेंस लॉ की या रूल ऑफ लॉ की रह गई है, या इंडिविजुअल और अशराफिया अपनी दौलत की माइट पे जो मर्जी वो चाहे करेगी। ये है लड़ाई, साफत भी बिकेगी इसमें, हर चीज ठीक है। ये बात ये है, ये रियासत का ये निजाम अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है, फिलहाल अवाम खामोशी से देख रहे हैं, मगर तादेर खामोश नहीं रहेंगे। सईद काजी आपका पॉइंट बहुत क्लियर आ गया। अच्छा साबिर शाकिर, आपने जो बात की है, देखिए एक बहुत बड़ा एक सेक्शन ऐसा भी है पाकिस्तान में जर्नलिस्टों का और इंटेलेक्चुअल्स का जो ये समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ के खिलाफ जब फैसला आएगा तो पाकिस्तान में जमहूरियत भी ख़त्म हो जाएगी। अब अगर जमहूरियत ख़त्म होती है ये तो फिर सारे पाकिस्तान के लिए तबाही होगी ना। तो आप नहीं देख रहे कि मियां नवाज शरीफ के जाने के साथ ही पाकिस्तान में जमहूरियत का खात्मा भी हो जाएगा और कोई इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी और बांग्लादेश टाइप कोई सिस्टम आएगा जो अगर जमहूरियत खत्म होती है फिर तो आपका भी नुकसान है, मेरा भी नुकसान है। जमहूरियत को तो कायम रहना चाहिए ना, अगर कोई जमहूरियत को डिफेंड करता है उसको तो आप जायज समझे। देखें जी शाकिर, ये भी नैरेटिव यही दे रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि ये पकड़े जा चुके हैं, इनके पास ये मुल्ज़मान गवाहान जितने भी GIT के सामने गए हैं उन्होंने जो जो सवाल पूछा इन्होंने जवाब नहीं दिया उसका सही। इनको पता है कि 3 GIT की रिपोर्ट सबमिट हो चुकी हैं सुप्रीम कोर्ट में और तीनों की तीनों इनके खिलाफ हैं। चौथी आने वाली है जो कि आखिरी होगी वो उससे मुख्तलिफ नहीं होगी। ये कोई बात बताने के लिए तैयार नहीं है। ये नैरेटिव इन्हीं का है कि जनाब अगर हम गए तो जमहूरियत ही चली जाएगी, पूरा सिस्टम लपेटा जाएगा। ऐसा नहीं है। आर्टिकल 190 मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट उसके मुताबिक एक्ट करेगी और जहाँ जहाँ कोई गड़बड़ करने की कोशिश की, देखें अगर मार्शल लॉ लगना होता तो कब का लग चुका होता। फौज के पास बहुत से अच्छे मौके थे कि मार्शल लॉ लगा दिया जाए, लेकिन फौज ना मार्शल लॉ लगाना चाहती है, ना इस वक्त दाखिली हालात ऐसे हैं ना एक्सटर्नल ऐसे हैं कि फौज मार्शल लॉ लगाए और उसके बाद संभाल पाए। मेरा सवाल सुन ले, बात कर रहे हैं करप्शन के खिलाफ जो मैंडेट है, इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि हम फौजी हुकूमत के हक में बात कर रहे हैं। अगर कल को कोई ऐसा हुआ तो हम सबसे पहले इस बात की मुखालफत कर रहे होंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट एक फैसला देगी। बिल्कुल माजी में यूसुफ गिलानी को डिस्क्वालीफाई किया गया, ना अहल हुए। ईवान के पास 2 रास्ते थे, या तो असेंबली तोड़ के नया इलेक्शन करवा दिए जाते, पीपल्स पार्टी ने दूसरा रास्ता इख्तियार किया, हाउस ऑफ कॉमन से यानी कि कौमी असम्बली से नया लीडर ऑफ द हाउस आया और अपना टेन्योर पूरा किया। इनके पास भी 2 ही ऑप्शन है, या तो ये असेंबली तोड़ेंगे नया इलेक्शन की तरफ जाएंगे या फिर नया लीडर ऑफ द हाउस मुंतखब करेंगे और अगले 10 महीने जो रहते हैं वो पूरे करेंगे। इससे जमहूरियत को कोई खतरा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आपकी बात शरीफ फैमिली के साबिर शाकिर आपकी बात पूरी हो गई है जो है वो बिल्कुल वाज़ेह है कि जब GIT अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी आखिरी बात
GIT अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी तो रिस्पोंडेंट नंबर 1 यानी कि नवाज शरीफ की क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन का फैसला किया जाएगा। ये उसमें बिल्कुल वाज़ेह है। तो एक आदमी के हटने से या एक खानदान के हटने से जमहूरियत को कोई खतरा नहीं है। ठीक है। अच्छा नाज़रीन, हमें अभी जाना है ब्रेक पर, और ब्रेक के बाद हम इमरान खान साहब से इस सवाल का जवाब लेंगे कि आज मियां नवाज शरीफ के बहुत ही अच्छे दोस्त सहाफ़ी परवेज़ बशीर साहब की खबर छपी हुई है कि मियां नवाज शरीफ जो है वो अगर नाहल होते हैं तो अपनी जगह किसी दूसरे मुस्लिम लीगी नून के किसी दूसरे MNA को वज़ीर आज़म नामज़द नहीं करेंगे, बल्कि वो मज़ाहमत करेंगे। तो और वैसे भी जो मैंडेट है वो मियां नवाज शरीफ को मिला हुआ है, और मियां नवाज शरीफ अगर नाहल होते हैं या पॉलिटिक्स से आउट होते हैं या उन्हें सुप्रीम कोर्ट हमेशा के लिए नाहल करती है, तो जाहिर है कि उसमें इम्कान इस बात का भी है कि पूरी की पूरी मुस्लिम लीग बिखर जाए और मुस्लिम लीग जो है वो टूट फूट का शिकार हो जाए, जो कि एक ख़तरनाक बात है जिसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर आईनी निज़ाम ख़त्म हो सकता है। इसका जवाब देंगे इमरान खान, लेकिन अभी हम यहाँ लेनी है ब्रेक। ब्रेक के फ़ौरन बाद हम वापस आ रहे हैं और वापस आप इमरान खान की बात सुनिएगा। नाज़रीन, हमें छोटी सी ब्रेक लेनी है। वेलकम बैक नाज़रीन। जाने से पहले जो मैंने इमरान खान साहब से बात की थी, इमरान खान ज़रा हमें बताइए कि अगर मियां नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया जाता है तो आपको क्या सीन नजर आता है कि पाकिस्तान में जो है मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट ख़त्म हो जाएगी और कोई इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी, या सुप्रीम कोर्ट ही कोई इंटरिम गवर्नमेंट बना सकता है? आप पाकिस्तान का आइन रहेगा या पाकिस्तान का आइन ख़त्म हो जाएगा या कोई इंटरिम चीज़ आएगी? क्या शक्ल आपको नज़र आती है? क्योंकि मुस्लिम लीगी जिस तरह से चीख रहे हैं, जिस तरह से वो वावेला कर रहे हैं, उससे लगता है कि मुस्लिम लीगियों को यकीन हो गया कि मियां नवाज शरीफ को हमेशा के लिए नाअहल करार देने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट। देखें, ये अभी मफरूज़ों पे हम बात कर सकते हैं। हाँ, जाहिर है मफरूज़ों पे। एक तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कभी भी अपनी पार्टी में से किसी और को जब भी मियां साहब अपनी पार्टी में से मुंतखब करेंगे लीडर ऑफ द हाउस, यानी उसको प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनाएंगे, तो मियां साहब की पार्टी में यकीनी तौर पर डिवाइड्स पैदा हो जाएंगी। किसी ताकतवर आदमी को बनाएंगे तो वो अपनी लॉबिंग करेगा, मजबूत होता जाएगा और उसका धड़ा बड़ा हो जाएगा और वो मियां साहब के साथ बारगेनिंग करने की पोजीशन में आ जाएगा कल को, जो मियां साहब और उनकी फैमिली नहीं चाहेगी। किसी कमज़ोर आदमी को बुलाएंगे, जो अगर किसी कमज़ोर आदमी को मियां साहब ने बना दिया तो जो बाकी के तगड़े वाले धड़े हैं वो मियां साहब से दूर होते जाएंगे, खलीज बन जाएगी। तो मियां साहब के लिए एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल पैदा हो सकती है अगर उनको अपनी जगह पर किसी और को वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाना पड़ा, तो इसमें PMLN को नुकसान होगा। अब अगर मियां साहब फौरी तौर पे इलेक्शन में चले जाते हैं तो क्योंकि उस वक्त बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की सिचुएशन इस फैसले के फ़ौरन बाद PMLN से बेहतर होगी, तो वहाँ भी मियां साहब को नुकसान हो सकता है। जहाँ तक आपने अदालत की बात पूछी है तो उस पर भी हम एक वैसे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अदालत सिर्फ अपना डिसीजन देगी और मामला जो है, क्योंकि पाकिस्तान में जमहूरियत है, जमहूरी कुव्वतें यहाँ पर काम कर रही हैं, एस्टेब्लिशमेंट में भी अपने आप को अभी फ़िलहाल न्यूट्रल रखा हुआ है, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी मौजूद हैं और पार्लिमानी निज़ाम है यहाँ पे, तो अदालत सिर्फ फैसला देने पर ही इत्तेफाक करेगी और बाकी मामला जो है वो सियासी लीडरशिप पे आपकी बात बहुत वाज़ेह हो गई। अच्छा इमरान, अभी हमारे साथ इमरान साहब अभी हमारे साथ शहजाद भट्ट साहब मौजूद हैं जिन्होंने रेमंड डेविस केस को कवर किया था जब ये वाक़या हुआ था 2011 में। तो अभी आज मियां शहबाज शरीफ ने कहा है कि उन्होंने कोई किरदार अदा नहीं किया रेमंड डेविस को रिहा कराने में, और जबकि रेमंड डेविस ने कहा है कि नवाज शरीफ ने और दूसरे पॉलिटिकल लीडर्स ने उनके साथ बहुत कोऑपरेट किया। शहजाद, आप कैसे देख रहे हैं कि जो मकतूल अफराद के वर्सा थे उनको किसने ठहराया था और किसने मजबूर किया था कि वो रेमंड डेविस की दैयत कबूल करें? वो कौन से वजीर थे जिन्होंने मकतूल के वर्सा को जो है वो मीडिया से अलग करके किसी खुफिया जगह पर ठहराया था? शुक्रिया अंजम भाई। अब ये जो किताब आई है कॉन्ट्रैक्टर, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी किताब है, लेकिन ये एक जासूस ने लिखी है और इस जासूस रेमंड डेविस ने इसको हो सकता है अपने एंगल से लिखा हो। जाहिर है। मुझे वो वक्त याद है कि जब ये 24 करोड़ रुपए अदा हुए थे। हाँ जी। उस वक्त मैं चूंकि रिपोर्टिंग कर रहा था तो कोर्ट लखपत जेल के बाहर था, मुझे अब भी याद है कि मंजूर वकील साहब होते थे, उनको एक कमरे में भी बंद कर दिया गया था। हाँ। और फिर शायद क्या नहीं एक वकील आए थे जिन्होंने आगे सारा केस को डील किया और फिर 24 करोड़ रुपए अदा हुए। देखें, बात तो क्लियर है कि एक तो हमारे साथ ज्यादती करके कत्लो गर्द करके मुल्क से चला गया, अब बात जाकर दोबारा किताब लिख रहा है और उस किताब में जो सियासतदानों और इन शख्सियात पर इल्जाम लगाया गया है, मैं समझता हूँ इसकी तहकीकात होनी चाहिए। ये कोई गुडी गुडी का खेल तो नहीं है। शहजाद भट्ट ये बताएं कि किस सूबाई वजीर ने उनके वर्सा को, मकतूलेन के वर्सा को पिंडी में ठहराया था?
تو آج ذرا پردہ اٹھائیں نا، ہمارے ناظرین کو بتائیں بھائی. ہم آپ کو پتا ہے شہزاد حسین بٹ آپ کا بھائی پردہ ہمیشہ اٹھاتا ہے. آج اٹھائیں. اس وقت کے صوبائی وزیر قانون رانا ثناء اللہ اور موجودہ وقت کے صوبائی وزیر قانون رانا ثناء اللہ نے تو واضح کہہ دیا ہے، مجھے کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ نہیں لیکن نہیں، آج آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ یہ ایک بہت بڑا انکشاف کر رہے ہیں کہ جو ریمنڈ ڈیوس نے جن لوگوں کو قتل کیا تھا ان مقتولوں کے ورثہ کو رانا ثناء اللہ نے جو ہے وہ الگ کیا، اور انہوں نے ان کو مجبور کیا کہ وہ ریمنڈ ڈیوس کا جو دیت ہے وہ قبول کر لیں. لیکن آج میاں شہباز شریف نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے، میڈیا پہ آئے ہیں شہباز شریف، انہوں نے کہا کہ ہم نے کوئی کردار ادا نہیں کیا، نہ ہی گورنمنٹ آف پنجاب نے 24 کروڑ دیے ہیں. تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میاں شہباز شریف کو یہ آج بیان کیوں دینا پڑا، کیوں غلط بیانی کیا انہوں نے؟ انجم بھائی آپ کی باتوں کے دو جواب ہیں. پہلا جواب تو یہ ہے کہ صوبائی وزیر قانون رانا ثناء اللہ اس وقت کا اور اس وقت کا موجودہ وہ تو صاحب کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے کورٹ میں بلائیں، کوئی کمیشن بنائیں جس میں وہ واضح کہہ رہا ہے کہ یہ کس نے دیے، اور بعد میں امریکہ نے واپس کیے 24 کروڑ روپیہ، کس کے کہنے پہ گئے اور کس کے کہنے پہ نہیں، یہ تو وہ واضح کر رہا ہے. رہی بات ایک شریف خاندان کی، تو مجھے اس وقت یاد ہے، اتفاق ہے کہ میں ایک شریف خاندان کے ایک شخص کے پاس کھڑا تھا، وہ اس کی آنکھوں میں اس وقت آنسو تھے کہ میرا بس نہیں چل رہا، لیکن میں ان کو بری الزامہ نہیں قرار دے رہا. تو اس وقت پرائم منسٹر کون تھا؟ زرداری صاحب پریزیڈنٹ تھے، اور انہوں نے کیسے اس کام کو کیا. اچھا آپ نے کچھ ڈاکومنٹس کا بھی اس وقت انکشاف کیا تھا، تو وہ ڈاکومنٹ کس نے دیا تھا؟ میرے اطلاع کے مطابق ابھی موجودہ کوئی وفاقی وزیر ہیں جن کا آپ میرے خیال نام لیں لوگوں کے سامنے، جنہوں نے آپ کو ڈاکومنٹ دیے تھے اور ایک اہم کردار ادا کیا تھا. نہیں ایسا ہوا تھا، جو کوٹ لکھپت جیل میں جو ڈاکومنٹ تھے وہ ہم نے دنیا ٹی وی پہ سب سے پہلے بریک کیے تھے، جو لکھے گئے تھے. ہاں کس نے دیے تھے آپ کو؟ کس نے دیے تھے؟ جی ہمارے ایک سورس نے ہمیں دیے تھے، اور اس سورس کے مطابق جو وہ اس وقت کے جو کیا وہ سورس مسلم لیگ نون کا وفاقی وزیر ہے؟ وہ خوشی سے پیسے وصول نہیں کر رہی تھی، وہ قوت کر رہی تھی. یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. پیسے اس وقت ادا ہوئے تھے، وہ آرام سے ادا نہیں ہوئے تھے، وہ حسن سلوک سے نہیں ہوئے تھے. اصل میں بات صرف یہ ہے کہ گریڈ 16 سے لے کر آپ دیکھیں نا کتنے بندے ہیں آپ کے. شہزاد صرف اتنا بتا دیں کہ وہ جو اہم کردار تھا، کیونکہ آج مسلم لیگ ساری کہہ رہی ہے کہ ہمارا کوئی کردار نہیں تھا، لیکن آپ چلے نام نہ لیں، آپ اتنا تو بتا دیں کہ جس نے آپ کو ڈاکومنٹ دیا، جو ساری فیسیلیٹیشن کر رہا تھا، کیا وہ مسلم لیگ نون کا وفاقی وزیر تھا؟ دیکھیں مجھے جو ڈاکومنٹ ملے تھے وہ میرے سورس نے جو اس وقت دیے گئے، وہ سورس اس وقت وہ ڈاکومنٹ رانا ثناء اللہ کے پاس گئے، سپرڈنٹ کے پاس گئے تھے. ہم نے دنیا ٹی وی پہ اس کو بریک کر دیا تھا. لیکن عرض صرف یہ ہے کہ اس میں آپ بری الزامہ قرار نہیں دے سکتے، کیونکہ پنجاب میں بھی گورنمنٹ مسلم لیگ نون کی تھی اس وقت. ٹھیک ہے. اچھا عمران خان آپ نے یہ ساری بحث سنی ہے، آپ اس پہ کیا کمنٹ کریں گے کہ ریمنڈ ڈیوس کی طرح کہتا ہے کہ نواز شریف نے؟ میں سر یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس کا ون لائنر اس کا یہ ہے، سر اس کا ون لائنر یہ ہے کہ جس کی لاٹھی ہے اس کی بھینس ہے. ان کے جائیدادیں جو ہیں وہ امریکہ میں ہیں، یورپ میں ہیں. ہمارے جرنیلوں کی جائیدادیں امریکہ اور یورپ میں ہیں. جنرل پاشا کا رول جو ہے وہ ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ ہم زرداری اور نواز شریف کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. جنرل پاشا بار بار میسیجز کس کو کر رہا تھا، فون کس کو کر رہا، یہ ہمیں ساری چیزیں یاد رکھنی چاہیے. ہم کمزور قوم ہیں، پیسے لے کے کھانے والے بھکاری ہیں. ہمارے پاس اپنے بچے پالنے کے لیے بھی بندوبست نہیں ہے. ہمارے حکمرانوں کے اور جرنیلوں کے اور بڑے بڑے لوگوں کے بچے باہر پل رہے ہیں، باہر پڑھ رہے ہیں، باہر عیاشی کر رہے ہیں. تو کیسے ان ملکوں کے خلاف یہ بول سکتے ہیں؟ ہم کمزور لوگ ہیں. زیادہ آکڑ کے چلنے کی ضرورت نہیں ہے سر، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی پہلے ضرورت ہے. اور یہ ہمیں ٹھیک تب تک ہم نہیں ہوں گے جب تک ایسے لوگ ہمارے اوپر مسلط رہیں گے. ٹھیک ہے. اس نے صاف کہا کہ جنرل پاشا کا رول تھا، آپ کا پوائنٹ آگے صابر شاکر سے بات کریں. اچھا صابر شاکر دیکھیں، صابر شاکر جو عمران خان کہہ رہے ہیں کہ جنرل پاشا کمزور ہیں، یہ بھکاری ہیں. ایک منٹ میں صابر شاکر کے بعد صحیح کہا، آپ پہ بھی آؤں گا. صابر شاکر جو کہہ رہے ہیں جنرل پاشا نے رول ادا کیا، میرا خیال جنرل پاشا فوج کے نمائندے تھے، اور اس وقت فوج جو ہے وہ جو پاکستان کا نیشنل انٹرسٹ تھا کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب نہ ہو اور امریکہ کی بات مانی جائے. یہ جو نیشنل انٹرسٹ ہوتا ہے اور جو قومی ادارے ہوتے ہیں، جو ریاست ہوتی ہے، وہ اس میں غیرت یا جذبات یا خوشی یا غمی کے فیلنگ نہیں ہوتی، وہ تو قومی مفادات کے تحت قائم کرتے ہیں. لیکن پولیٹیشین خاص طور پہ شہباز شریف جو کہہ رہے ہیں، آپ صابر شاکر اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ شہباز آج بھی کہہ رہے ہیں میرا کوئی کردار نہیں تھا، اور رپورٹر بتا رہا ہے کہ رانا ثناء اللہ نے تحفظ دیا. جب ریمنڈ ڈیوس کا واقعہ ہوا تھا، اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا رویہ کچھ اور تھا. جب یہ انسیڈنٹ ہوا، شاہ محمود قریشی نے مزاحمت کی، وہ سامنے آئے اور اسٹیبلشمنٹ ان کے پیچھے کھڑی تھی اور انہوں نے استعفیٰ دیا.
اور انہوں نے ان کو ڈپلومیٹ کی امیونٹی دینے سے انکار کر دیا. اور جب امریکہ سے پریشر آیا تو وہی اسٹیبلشمنٹ اسی آصف علی زرداری کے ساتھ مل کے، اور نواز شریف صاحب کی حکومت تھی پنجاب میں، شہباز شریف صاحب اور رانا ثناء اللہ، وہ سب مل کے ایک ہی پلیٹ فارم پہ آتے ہیں. اور ہمیں بھی یاد ہے اس وقت جان کیری آئے تھے لاہور میں، رائے ونڈ میں ملے تھے نواز شریف صاحب سے، اس میں یہ معاملات طے پا گئے تھے. اور اس کے بعد آصف علی زرداری یعنی کہ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز یعنی کہ میاں نواز شریف صاحب اینڈ شہباز شریف صاحب، اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ، اس وقت شجاع پاشا صاحب ڈی جی آئی ایس آئی تھے. صابر میرے پاس آخری منٹ رہ گیا، مجھے سعید قاضی سے، سعید آپ کی نکالا. صابر آپ کی بات پوری ہو گئی. ایک میں کمنٹ کر دوں. ہاں ایک کمنٹ سعید قاضی. ایک آخری کمنٹ یہ ہے کہ جب جو حکمران 2 نمبر مال کماتے ہیں ان میں نہ سیاسی طاقت رہتی ہے، نہ وہ ان کی جوں دولت بڑھتی ہے، تو ان کی پولیٹیکل جو ول وہ ختم ہو جاتی ہے، سیاسی طور پر وہ ختم ہو جاتے ہیں اور عالمی سامراج کے سامنے جھکے رہتے ہیں. اور یہ بات بھی غلط ہے. قوموں میں غیرت. ناظرین ہمارے پاس کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، آپ نے مختلف ہمارے تینوں پینلسٹوں کی رائے سنی ہے. فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے کہ درست کیا تھا اور درست کیا نہیں تھا. اب اجازت دیجئے چینل 24 سے انجم رشید کو اور 24 اسپیشل پروگرام کی پوری ٹیم کو.